السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ تو تقریباً پچھلے 16-17 مہینوں سے بہت ہی خراب ہیں، عدم استحکام کا شکار ہے۔ آئینی اور قانونی محاذ پر بھی مختلف طریقوں سے بحران وہاں پر پیدا کیا جا چکا ہے، لیکن اب جو معاشی صورتحال ہے وہ بقول پی ڈی ایم اور نگران حکومت، اب جو آئی پی ڈی ایم حکومت، انہوں نے ملک ڈیفالٹ سے بچا لیا، سب کچھ ٹھیک کر لیا، معاملات حالات پاکستان سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ملک کو تو ڈیفالٹ سے بچا لیا لیکن عوام کو ڈیفالٹ کر گئے، عوام کے اوپر مہنگائی کا بم پھوڑ گئے، عوام کے اوپر جو ہے وہ بے روزگاری، عوام کے اوپر مہنگائی، پیٹرول، بجلی، گیس، ڈالر، ہر چیز مہنگی کر کے، روٹی، کپڑا، ہر چیز مہنگی کر کے عوام کے اوپر جو انہوں نے عذاب مسلط کیا ہے اس کے اثرات اب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پورے ملک میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے، لوگ سڑکوں پر نکل چکے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف اور بجلی کے بلوں کے خلاف۔ اب یہ جو احتجاج ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور یہ احتجاج پاکستان میں خدشہ ہے خانہ جنگی، افراتفری اور فسادات کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اور اس صورت میں جو یہاں پر اشرافیہ اور حکمران ہیں، بجائے ذمہ داری لینے کے، خاص طور پر حکمران اور جو پچھلی حکومت پی ڈی ایم کی ذمہ داری لینے کے، ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اب معاملات اسلام آباد کی طرف جا سکتے ہیں، اسلام آباد میں گھیراؤ ہو سکتا ہے اور اس صورت میں نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا استعفیٰ ڈیمانڈ کیا جا سکتا ہے۔ اب جو پاکستان کے اندر یہ جو ساری صورتحال بنی ہے، عوامی سطح کے اوپر جو احتجاج اور جلاؤ اور گھیراؤ، جو یہ سڑکوں کے اوپر ٹائر جلانے کا، بل جلانے کا، بجلی کے بل جلانے کا، یہ آخر اس کے پیچھے جو معاملات ہیں وہ پچھلے 16-17 مہینوں سے چلتے آ رہے ہیں، اس کو آپ نے سمجھنا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں صورتحال یہ بن چکی، حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جو پولیس کا نمبر ہے 15 کا، پولیس کا نمبر 15 والا، اس کے اوپر اب لوگ کال کر رہے ہیں اور یہ تقریباً کوئی 4-5 اس طرح کی کال واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جس میں 15 پر کال کی جا رہی ہے گھر میں خواتین کی جانب سے، بچوں کی جانب سے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، 3-4 دن سے فاقہ پڑا ہوا ہے، بچے یہاں پر رو رہے ہیں، بتی پکھا ہے کوئی نہیں، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، تو ہمارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے پہنچا دیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ تو وہ پولیس والے جا کے کھانے پینے کی چیزیں دے رہے ہیں، وہاں پر جا کے کچھ خرچہ وغیرہ دے رہے ہیں، لیکن وہ بھی وقتی ریلیف ہے۔ تو یہ حالات ہو چکے ہیں کہ 15 پر کال آج جو کی جا رہی ہے وہ مہنگائی سے، بے روزگاری سے اور لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے بلوں سے، اس عذاب سے تنگ آ کر لوگ 15 پر کال کر کے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو یہ حالات ہو چکے ہیں۔ پچھلے 17 مہینوں سے جو انہوں نے گول کھلایا، جو انہوں نے کیا، اس ملک کا جو بیڑا غرق کیا، معیشت کا جو بیڑا غرق کیا، اس کے اثرات آج سامنے آ رہے ہیں۔ شہباز شریف سے اب آپ یہ جو حکمران پچھلے 17 مہینے میں بیٹھے رہے، اب آپ ان کی بے حسی، جو یہ اپنے آپ کو ذمہ داری سے بالکل اوپر سمجھتے ہیں کہ ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں، ہماری تو کوئی رسپانسبلٹی نہیں، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ شہباز شریف سے لندن میں پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کے حالات تو بڑے خراب ہو گئے ہیں، پاکستان کے اندر مہنگائی اور بے روزگاری، ہر روز ہی پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، تو شہباز شریف آگے سے کہتا ہے کہ میرا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں،
میں تو اب لندن آ گیا ہوں، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اب مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی سروکار نہیں، اب پاکستان والے جانے اور وہاں کی حکومت جانے۔ تو 17 مہینے کا حساب دینے کو شہباز شریف تیار نہیں۔ پیپلز پارٹی والے وہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نظام ذمہ دار ہے، کوئی کہتا ہے یہ نظام ذمہ دار ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی ہماری حکومت تو تھی نہیں پچھلے 17 مہینے، ہم تو حکومت میں تھے ہی نہیں، وزیر اعظم جو تھا وہ تو نون لیگ کا تھا۔ نون لیگ والوں سے پوچھے حکومت آپ کی تھی، وہ کہتے صرف وزیر اعظم ہماری پارٹی کا تھا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہماری پارٹی کی حکومت تھی۔ شہباز شریف نون لیگ کا وزیر اعظم تھا، پیپلز پارٹی والوں سے پوچھے تو وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوتا تو وہ مہنگائی کم کرتا، جبکہ بلاول بھٹو یہ کہتا تھا کہ یہ نون لیگ سے زیادہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے۔ اب آپ سنتے جائیں ان کی کہانیاں سنتے جائیں، ان کی ڈرامے بازیاں، ان کی فلمیں، ان کی کہانیاں، ان کی باتیں وہ سنتے جائیں، اور عوام بیچاری بھوک سے مر رہی ہے، بجلی کے بلوں سے مر رہی ہے، عوام بیچاری 15 پر کال کر کے کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، آپ ہمیں کچھ کھانا دے جائیں۔ اور یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم تھا یا ان کا وزیر اعظم تھا یا ان کا وزیر اعظم تھا، یا ہماری حکومت تھی یا ان کی حکومت تھی یا ان کی حکومت تھی، ان چکروں میں ڈالا ہوا ہے، چکر میں ڈالا ہوا ہے۔ اور اگلی بار حکومت لینے کے لیے سارے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو پچھلی کارستانیاں گھول کے گئے پہلے اس کی تو ذمہ داری لے لیں۔ تو اب آپ جائیں عوام میں، عوام پھر آپ کو بتاتی ہے وہ آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ہمارا تو اس میں کوئی قصور ہی نہیں، ہماری تو حکومت تھی ہی نہیں، یہ تو نون لیگ کی حکومت تھی، نون لیگ کا وزیر اعظم تھا وہ شہباز شریف تھا۔ شہباز شریف سے پوچھیں، وزیر خزانہ اسحاق ڈار ان کا تھا، ان سے پوچھیں انہوں نے IMF کے ساتھ کیا معاہدہ کیا کیا نہیں کیا، ہماری جانب بلا جو MKM والے ہیں۔ اور اب نون لیگ کے آپ ذرا ان کا دیکھیں، نون لیگ کے سارے وہ جو منسٹر جس کے اندر یہ پاور اور انرجی جو یہ ڈائریکٹ بجلی کی قیمتوں کو کنٹرول کرتا ہے، خرم دستگیر، خواجہ سعد رفیق، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو ہماری وجہ سے نہیں ہوا، یہ تو اب پچھلے عمران خان کی حکومت سے چلا آ رہا ہے، عمران خان اس کا ذمہ دار ہے۔ اور 17 مہینے میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس 17 مہینے تھے، 17 مہینے کچھ 17 گھنٹے نہیں، 17 دن نہیں، 17 منٹ نہیں، 17 مہینے جو تقریباً کوئی 1.5 پونے 2 سال بنتے ہیں، تو ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا۔ اقتدار کے مسے لوٹے ہیں، سرکاری کھاتے لوٹے ہیں، اور یہ جو 4-5 کیسز سامنے آئے تھے کرپشن کے، وہ سب کچھ کیا ہے، لیکن نہ ریلیف اور نہ کوئی ایک ایسا کام جس کی وجہ سے عوام کی کوئی پریشانی میں کمی آئی ہے۔ اور اب کہتے ہیں کہ یہ قیمتیں کم ہونی چاہیے، یہ قیمت کم ہونی چاہیے، یہ قیمت کم ہونی چاہیے۔ تو جب آپ حکومت میں تھے تب تو آپ نے کچھ نہیں کیا، تب تو آپ بڑھانے کے اوپر آپ کا زور تھا۔ آج آپ کو یاد آ گیا ہے کہ ادھر کم کر دیں تو ادھر کم کر دیں، ادھر کم کر دیں۔ یہ ڈرامے بازیاں ساری MKM والے کہتے ہیں، MKM والے بھی یہی کہتے ہیں کہ جی قیمتیں کم کریں۔ جب حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے تب شاید ان کو یاد نہیں تھا۔ ساری جماعتیں سب یہی ڈرامے بازیاں اور فلمیں چلائی جا رہی ہیں ہر پارٹی کی جانب سے۔ ان کی جانب سے تو عمران خان کے دور میں ہر 2 دن بعد لانگ مارچ ہوتا تھا، ضرور مہنگائی کے اوپر لانگ مارچ۔ اسلام آباد کتنے جی، اسلام آباد چلے ہیں کی کرن جی لانگ مارچ، مہنگائی مارچ، مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ۔ تو آج تو کوئی نہیں نکلتا، 16-17 مہینے بیٹھے رہے ہیں تب تو کوئی نہیں نکلا، تب مہنگائی ان کو نظر نہیں آئی، تب مہنگائی تو ان کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ان کا مسئلہ پھر وہی تھا لوٹ مار، وہ حلوہ مانڈا، وہ سب کچھ کر کے تو یہ گھر کو نکل گئے ہیں۔ اب عوام جانے اور حکومت جانے، اور حکومت بھی بیٹھی ہوئی ہے، جو نگران حکومت آئی ہے اس نے آتے ساتھ ہی پہلے تو پٹرول مہنگا کیا، پہلی پھر آ رہی ہے اس پہ پھر پٹرول مہنگا ہونے، بجلی مہنگی ہونی ہے۔ وہ کہتے ہیں نگران وزیر اعظم سے پوچھا ہے کہ لوگ تو بڑے جا رہے ہیں پاکستان چھوڑ کے، ملک چھوڑ کے، بھائی کیا کریں، ان کے پاس روزگار نہیں، یہاں پر کھانے کو پیسہ نہیں، اور لوگ یہاں سے چھوڑ کے ملک جا رہے ہیں۔ تو نگران وزیر اعظم نے کہا تو کیا ہوا، تو کیا ہوا؟ پھر یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے
یہ معاملہ جا رہا ہے اسلام آباد کی طرف. انہوں نے آخرکار آنا ہے اسلام آباد کی طرف. اسلام آباد پہ جب پھر ان پہ دباؤ پڑے گا, پریشر پڑے گا, استعفے کا مطالبہ آئے گا, پھر ان کے ہوش ٹھکانے آنے ہیں.